जामिउल माकूल वल मनकूल हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुस्तार सईदी साहब, आप अपने बयान से हमें महजूज़ फरमाएँ। इसी दौरान हज़रत पीर कारी रियाजुद्दीन साहब तशरीफ़ लाए। हम आपको भी दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम कहते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअु व यख्तार। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम इदारा हाज़ा के नाज़िम आला साहब, प्रिंसिपल साहब, मोहतमिम साहब, असातिज़ाए किराम, तलबाए इज़ाम और शहर के मुअज़्ज़ज़ इल्मी और रूहानी बुज़ुर्गाने दीन, मशाइख़, उलमा, शुयूख़, मुफ्तियान गिरामी कदर और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क़ व मोहब्बत में डूबे हुए सामीईन व हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं घंटों के हिसाब से खिताब करने का तो आदी नहीं हूँ, मिनटों में ही तकरीर मेरी होती है। सादी सादी गुफ्तगू होगी और चूँकि हज़रत ने ऐलान फरमाया कि 9 बजे हमारी तकरीब के इख्तिताम का वक्त है, तो इख्तिताम का वक्त उसे कहते हैं जब महफ़िल के आखिर में दुआ का मरहला आ जाए। उसमें अभी दस्तार भी होनी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इतना वक्त पहले ही अपना ख़िताब ख़त्म कर दूँ जिसमें दस्तार फ़जीलत भी हो जाए उलमाए किराम की, और उसके बाद वो दुआ वगैरह भी हो सके। अल्लाहु अकबर। ये इदारा है मिसबाहुल कुरान। अभी मुझे तारीख़ी पस मंज़र बताया गया कि 2005 में इसका आगाज़ हुआ और अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका 15 साल मुकम्मल हो गए, 16वां शुरू हो गया। मिसबाहुल कुरान का मतलब है कुरान पाक का चराग, जिससे कुरान की रोशनी ज़ाहिर हो रही हो। तो कुरान की रोशनी के ज़हूर के लिए, उसके फैलाने के लिए जिस चराग की ज़रूरत है जिससे वो रोशनी फैलेगी,
3 قسم کی پاور اس میں چاہیے، پھر وہ قرآن کی روشنی کو پھیلانے کے قابل ہوگا۔ نمبر 1، اسے اچھی طرح پڑھنا جانتا ہو، جس طرح قرآن کو پڑھنے کا حق ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحت حرفی کے ساتھ، وہ تکلم اور قرات بھی درست ہو اور خوب ذوق و شوق سے حسن صوت کے ساتھ پڑھے۔ یہی حکم ہے قرآن کی قرات کا، قرآن کے پڑھنے کا، کہ سنوار کے پڑھو، خوبصورت انداز میں پڑھو، حسن صوت کے ساتھ پڑھو۔ نمبر 2، اللہ توفیق دے تو پورے قرآن کو زبانی یاد کر لو، حفظ کر لو، بن دیکھے بھی اس کی تلاوت کرنے پر قادر ہو جاؤ۔ نمبر 3، جو کچھ قرآن میں آیا ہے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو، علوم قرآنیہ سے بھی مزین ہو، بہرور ہو، قرآن کے علوم کو سمجھو گے تو اس پر عمل ہوگا۔ آگے وہی راستہ بتا سکتا ہے جسے خود راستے کا علم ہو، جسے خود ہی راستہ نہیں پتا وہ دوسرے کو کیسے بتائے گا۔ تو مصباح القرآن ادارے کا نام اشارہ دے رہا ہے کہ قرآنی مصباح سے روشنی دینے کے لیے یہ تینوں لوازمات یہاں سے مہیا کیے جاتے ہیں۔ صحیح پڑھنے کا بھی اہتمام ہے، جس کو تجوید و قرات کہتے ہیں۔ حفظ کرنے کے لیے بھی کلاسیں موجود ہیں، بچے اپنے سینوں کو انوار قرآنی سے منور کر رہے ہیں، اور قرآنی علوم سکھانے کا بھی بندوبست ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ اور پھر اس پر مزید اضافہ یہ کہ جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے عصری علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ تو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ادارہ کے بانیان اور ذمہ داران کو، ادارہ کے اساتذہ کو، ناظم صاحب، معتمم صاحب، پرنسپل صاحب، جو بھی حضرات اس میں کچھ بھی حصہ ہے ان کا، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور بہترین انعام عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کا ایک جملہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، شرف حاصل کیا ہے۔ آپ حضرات نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ ویسے تو اللہ ساری مخلوقات کا خالق ہے، مالک ہے، تمام افعال بھی اس کی مرضی اور منشا سے مارد وجود میں آتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں اللہ پاک نے دو کاموں کا، دو چیزوں کا بطور خاص ذکر فرمایا کہ یہ دونوں اللہ کی مشیت کے تابع ہیں۔ یہ عام میں سے تخصیص ہے، ورنہ عام تو یہی ہے، ہر چیز اللہ کی مشیت کے تحت ہے، جمادات ہوں یا اس سے بہتر نباتات ہوں، یا اس سے اوپر حیوانات ہوں، یا پھر اس سے بھی اوپر انسان ہو، ملائکہ ہوں، سب اللہ کی مشیت کے تحت۔ مگر یہ دو کام بڑے اہم، دو خوبیاں، دو وصف جن کو اللہ نے یہاں اس آیت کریمہ میں بطور خاص ذکر فرمایا۔ خطاب اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ محبوب تیرا رب یہ دونوں کام اپنی مرضی سے کرتا ہے، جب چاہے، جیسے چاہے، اپنی مشیت اور اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اس میں نہ کسی کا مشورے کا دخل ہے اور نہ اور کسی کا، اللہ کریم کی مشیت کے تحت۔ نمبر 1، وہ پیدا اپنی مرضی سے کرتا ہے، مخلوق کو پیدا اپنی مرضی سے کرتا ہے۔
ورنہ اگر اللہ پاک ہمیں ہماری مرضی سے پیدا کرتا، اس میں ہماری مرضی کا دخل ہوتا، تو کوئی چاہتا ہے جس ملک میں بجلی نہ آئے، جی دھکے پڑیں، رزق حلال کمانے کے دروازے بند ہوں، لوڈ شیڈنگ، یہ وہ، ہم تو چاہتے یا اللہ ہمیں مدینہ منورہ میں پیدا کر دے، مکہ مکرمہ میں، بغداد شریف میں، یا ہمیں اس دور میں پیدا کر جب ہم تیرے محبوب کی زیارتیں کر لیں یا ان کی زیارت کرنے والوں کی زیارتیں کر سکیں، مگر نہیں، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ اپنی مرضی سے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسا چاہے، سب اس کی مرضی اور اس کی مشیت۔ نمبر 2، وہ مرتبے بھی اپنی مرضی سے عطا فرماتا ہے، کسی کو عزت، کسی کو ذلت، پھر عزت میں مختلف مراتب، کسی کو عزت، دوسرے کو اس سے بڑھ کر عزت، پھر اس سے بڑھ کر، وہ اس کی مرضی اور مشیت پر ہے، جس کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ یہ دونوں چیزیں اس کی مشیت اور اس کی مرضی پر۔ اب مخلوقات کتنی ہے، کتنی قسمیں ہیں، اللہ پاک ہی اپنے لشکروں کو بہتر جانتا ہے، کیا کچھ اس نے پیدا فرمایا۔ ہم تو صرف ایک انسان ہی کو دیکھ لیجئے، یہ اس کی تخلیق کا مظہر، نمونہ، حسن تخلیق کا۔ اربوں خربوں انسان، کچھ گزر چکے، کچھ ہیں، کچھ قیامت تک آئیں گے، آپس میں کوئی ایک دوسرے سے بالکلیہ مشابہ نہیں، کوئی نہ کوئی علامت نشانی ہوگی جس سے وہ دوسرے سے شناخت پہچان ہوگی۔ کوئی کمپنی، کوئی کارخانہ کوئی چیز بنائے تو اگر اس میں ہزاروں لاکھوں وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو ایک جیسی ہوں گی، صرف اتنا ہوگا فلاں کمپنی کی بنی ہوئی ہے۔ وہ نمبر بھی لگائے گا تو کہاں تک لگائے گا؟ مگر اللہ پاک اس کی تخلیق کی وہ فیکٹری ہے، پیدا کر رہا ہے۔ ایک ہی ماں باپ سے اگر 10-12 بچے ہیں، بالکل ایک دوسرے سے شناخت پہچان ہوگی، ہر کوئی پہچانے گا یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ اپنی مرضی اس کی حسن تخلیق اور شانے اور مقام اور مرتبے، یہ بھی اس کی اللہ پاک کی قدرت کا مظہر ہے۔ سب کے رتبے ایک جیسے نہیں رکھے اس نے۔ مخلوق ہونے میں ہم سارے برابر ہیں، کوئی شک نہیں، خالق سب کا ایک ہے، اچھوں کا بھی وہی خالق، بروں کا بھی وہی خالق، شہریوں کا بھی وہی خالق، دیہاتیوں کا بھی وہی خالق، عالموں کا بھی وہی خالق، جاہلوں کا بھی وہی خالق، مومنوں کا بھی وہی خالق، کافروں کا بھی وہی خالق، مشائخ کا بھی وہی خالق، ان کے مریدوں کا بھی وہی خالق، نبیوں کا بھی وہی خالق، امتیوں کا بھی وہی خالق۔ اس پہلو میں ہم سارے برابر ہیں۔ اور کچھ لوگ یہیں سے دھوکہ کھا گئے، جب خالق ایک ہے، ایک ہی باپ کی ہم اولاد ہیں آدم کی، تو پھر ہم برابر ہیں، مساوی ہیں، وہ ہم جیسا ہم اس جیسے۔ یہاں اللہ نے اس کا جواب عنایت فرما دیا، ربک یخلق ما یشاء و یختار۔ پیدا تو وہ سب کا خالق وہی ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن جو خالق سب کا ایک ہے، سب کو پیدا کیا، وہ اس چیز کا بھی مالک ہے، مقتضائے حکمت اس کا، کہ وہ بعض کو بعض پر فضیلت بھی دیتا ہے۔ مرتبے میں ہم سارے برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح مخلوق کی کئی قسمیں ہیں، کئی اجناس ہیں، کئی انواع ہیں، کئی اصناف ہیں، وہ بھی ان کے بھی افراد آپس میں برابر نہیں، بڑا فرق ہے۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اعلان کرایا
انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے کا حکم سب کو ہے، مگر اس خشیت اور اللہ سے ڈرنے کا معتبر جو فرقہ ہے، جماعت ہے، اللہ نے خود فرما دیا وہ علماء ہیں۔ باقی اس درجے کے خشیت نہیں رکھتے، اللہ سے ڈر کا ان کا وہ معیار نہیں جس طرح اہل علم کا معیار ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ پھر فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کسی مسئلے کا علم نہیں رکھتے، جاہل ہو، تو تم سے بہتر طبقہ ہے، ان سے جا کے پوچھ لو، اہل علم سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو۔ اسی طرح فرمایا کہ جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں، کیا وہ مقام اور مرتبہ میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ ایک جیسے ہیں؟ نہیں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، میرے محبوب ارشاد فرما دو، کیا وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے، وہ جو عالم ہے، وہ جو غیر عالم ہے، کیا یہ آپس میں برابر ہو سکتے؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی یوں کوئی بولے تو سارے سمجھتے ہیں کیا یہ برابر ہیں بھائی؟ وہ کہے گا نہیں۔ اس اسلوب میں یہ جملہ ارشاد فرمایا گیا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ یعنی نہیں۔ عالم کا مقام بلند و بالا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم۔ کسی نے رسول اللہ کے سامنے دو شخصوں کا ذکر کیا، عرض کی کسی صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فلاں شخص ہے، اس کے پاس علم بڑا ہے، علمی دولت ہے اس کے پاس، وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے، آگے دوسروں کو بھی علم سکھاتا ہے، تو وہ اس کام میں لگا رہتا ہے، عبادت بمشکل فرائض و واجبات کی حد تک ہی رہتی ہے، بس آگے مزید نوافل وغیرہ میں زیادہ وہ کثرت نہیں کر پاتا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے، وہ اس جتنا عالم تو نہیں، لیکن حضور وہ کامل درجے کا عبادت گزار ہے، وہ فرائض بھی پڑھتا ہے اور نوافل بھی پڑھتا ہے، دن رات عبادت میں لگا رہتا ہے، رات کو شب بیداری کرتا ہے، پھر کچھ دیر سوتا ہے، پھر تہجد پڑھتا ہے، پھر اشراق، پھر چاش، پھر اوابین، صلاۃ و تسبیح، حضور بس بڑا، مگر وہ عالم نہیں، لیکن عبادت میں اس عالم سے بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے۔ اس کے جواب میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے جس طرح تقابل کیا ہے یہ صحیح نہیں۔ ایک عالم، میں عالم کی بات کر رہا ہوں یا جہاں کہیں بھی علم کی فضیلت بیان کر رہا ہوں کروں گا، اس سے مراد وہی علم ہے جو رسول اللہ لے کر آئے اور صحابہ کے ذریعے نقل ہوتا ہوتا ہم تک پہنچا۔ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے، یہ علم کی، یہ جتنی قرآن و حدیث میں علم کی فضیلتیں آئیں گی، یہ عالم کی، اس سے مراد شرعی علوم کا عالم اور باعمل عالم۔ تو نبی پاک نے فرمایا فضل العالم علی العابد، ایک عالم شرعی، قرآن و حدیث کا عالم، احکام شرع کا عالم، نظام مصطفیٰ کو جاننے والا، خود پڑھنے والا، آگے پڑھانے والا، وہ اگر
فرائض بھی ادا کرے اور نوافل کی جگہ بھی آگے پڑھاتا رہے، مطالعہ کرتا رہے، اس کی فضیلت اس عبادت گزار پر جو عالم نہیں عبادت گزار ہے، تو وہ عبادت گزار بھی ثواب پاتا ہے، اجر و ثواب اسے بھی اللہ عطا فرماتا ہے جو عبادت کرے گا۔ مگر فضیلت میں اس عالم کا مقام اس عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے ادنا پر ہے۔ فضل العالم کا فضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت غیر عالم عابد پر اس قدر ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے اعلیٰ پر نہیں، متوسط پر بھی نہیں، ادنا پر جو میری فضیلت ہے۔ ویسے تو رسول اللہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، مگر فرمایا سمجھانے کے لیے تمثیل کی روشنی میں کہ جس طرح تم میں سے ادنا پر میرا مقام اونچا ہے، ایسے ہی غیر عالم عبادت گزار پر عالم با عمل کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے۔ اب اس نقطے کو سمجھا کے تقریر ختم کر دوں گا۔ نتیجہ اس کا کیا ہوگا کہ عالم کے لیے جو رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت غیر عالم عبادت گزار پر اتنی ہے جتنی میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے، تو اس فضیلت کا ذرا حساب لگاؤ، ٹوٹل لگاؤ، وہ کہاں تک جاتی ہے۔ اس میں میں نے گزارش کرنی ہے، اس میں وہ بھی آ جائے گا ربک یخلق ما یشاء و یختار، ایک ادنا سے اعلیٰ تک کی فضیلت، پھر امام الانبیاء تک۔ مگر اس سے پہلے تھوڑا تمہیداً یہ بھی بتا دوں، دیکھو جی پہاڑ سب کا خالق اللہ ہی ہے، سب پہاڑوں کا، اور سب ایک جیسے ہی نظر بھی آتے ہیں، پتھر گارے کے بنے ہوئے، کو بوٹے اگے ہوئے، گھاس درخت وغیرہ یہ وہ، مگر اس کے باوجود وہ فضیلت میں برابر نہیں ہے، ان میں بھی اللہ نے فرق رکھا۔ بڑے بڑے اونچے لمبے چوڑے پہاڑ، مگر عظمت اور فضیلت جو کوہ طور کو مل گئی، جو جبل نور کو مل گئی، جو جبل رحمت کو مل گئی، اور سب سے بڑھ کے جو جبل احد کو مل گئی، وہ باقی پہاڑوں کو تو نہیں ملی نا۔ وہ کتنا خوش قسمت اور کتنا بلند مرتبہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد ایسا پہاڑ ہے، یہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ وہ رسول اللہ کا عاشق بھی ہے، معشوق بھی، محب بھی ہے، محبوب بھی۔ کیسا بلند مرتبہ پہاڑ جو رسول اللہ کا محبوب ہو، سرکار اس سے محبت فرماتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں عاشق وہاں دوڑے پھر رہے ہوتے، نماز پڑھی مسجد نبوی شریف میں، تہجد قرآن پاک کی تلاوت، رات کے آدھی رات کو بھاگے جا رہے، اور کدھر؟ احد کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ کیوں جی، یہ سنا ہے کہ نہیں جملہ؟ احد کی زیارت کے لیے، تو اس کو قابل زیارت کس نے بنایا؟ رسول اللہ کی محبت۔ کبھی سنا ہے کہ کوئی کہے میں کوئی ہمالہ کی زیارت کو جا رہا ہوں؟ حالانکہ اونچا یہ ہے اس سے بڑا، مگر نہیں، مقام اور مرتبہ اللہ نے ان پہاڑوں کو عطا فرما دیا۔ غار تو پتہ نہیں دنیا میں لاکھوں ہوں گے، مگر کیا جو مقام غار ثور اور غار حرا کو مل گیا وہ کسی اور غار کے حصے میں آیا؟ یوں ہی اللہ پاک نے انسانوں کو باقی مخلوقات پر اونچا مقام دیا۔ قرآن میں بھی اشارہ کیا کہ اس کی تقویم کو ہم نے مکرم بنایا، اور احادیث سے بھی اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا۔
سارے فرقے ٹھیک ہے جی انسان اشرف المخلوقات. یہاں سے آگے کسی نہ کسی مقام پر کوئی نہ کوئی اختلاف پیدا ہوتا رہتا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. حق کی ٹرین چلی ہے، اس میں آل حق سوار ہو گئے شروع میں. اگر کوئی آل باطل میں سے بھی اس ٹرین میں چڑھ گیا تو راستے میں کئی سٹاپ ہیں، اترتے جائیں گے، آخر تک وہی پہنچیں گے جو سچے پکے مومن اور آل حق ہیں، جو رسول اللہ سے ان واں محبت کرتے ہیں. یہ جملہ سمجھ گئے ہوگے میں نے کس عاشق رسول کے منہ سے سنا. وہ میرا ایک قابل فخر شاگرد استادوں پر فخر کرتے ہیں. وہ ایسا میرا شاگرد کہ اس پہ استاد کو فخر ہے، نازاں ہے، بڑا لاڈلا پیارا میرا شاگرد. اللہ نے اس سے وہ کام لیا جو اس دور میں کسی سے نہیں لیا، ماضی کی بات نہیں کر رہا. تو وہ یہ جملہ پنجابی میں ٹھیٹھ پنجابی میں خطاب کرتے اور فرماتے باقی محبت بھی نپی تلی ہونی چاہیے، اطاعت بھی، لیکن جہاں مسئلہ محبت رسول اور اطاعت رسول کا آئے وہاں چونکہ چنانچہ نہیں، انے وہاں، یعنی اکھاں بند کر کے سر جھکا کے مان لو. سمجھ گئے ہو؟ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی وہ میرے بڑے پیارے شاگردوں میں سے ایک ہے. تو وہ ٹرین جس پر دنیا سے سواریاں سوار ہو رہی ہیں راستے میں اترتی جائیں گی کسی نہ کسی. آخری جو سٹاپ ہے وہاں وہی پہنچیں گے جو رسول اللہ کو انے وہاں محبت کرتے ہیں. اب دیکھیے جی میں یہاں سے آگے چل رہا ہوں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اس سے آگے میں نے چلنا ہے اور 27 مرتبہ آپ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اکیلے نہیں جاؤں گا. 27 مرتبہ آپ سے میں نے لفظ افضل کہلوانا ہے، 27 مرتبہ. اور یہ مراتب بیان کرنے ہیں کہ ایک سے ایک افضل، اس سے کوئی اور افضل، اس سے کوئی، جہاں ساری افضلیتیں ختم وہ ہے مقام محمد الرسول اللہ. اس سے اوپر صرف اللہ کا مقام. تو یہ ہم مل کے ذرا، مجھے ایک دوست نے کہا جی آپ وہاں مدرسے میں تو ہمیں 14 سیغوں والی گردان پڑھاتے ہیں، تو یہ جلسے میں 27 سیغوں والی کیوں؟ میں کہتا ہوں وہاں صرف اور نحو پڑھاتا ہوں نا، تو یہاں عشق و محبت کا درس چل رہا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے یہ اس سے بہتر ہے، تو اس کے سیغے بھی زیادہ ہی ہوں گے. اللہ اکبر. یہ دیکھیے ذرا اللہ پاک نے کس طرح کس سے کس کو افضل اور کس طرح کس کو بہتر فرمایا. ربک یخلق ما یشاء و یختار. عام مخلوقات سے انسان افضل. پھر کافر بھی انسان ہے کہ نہیں؟ مومن بھی انسان، وہ بھی انسان تو ہے نا، لیکن انسان ہونے میں بے شک برابر مان لیتے ہیں، کھانے پینے میں چلنے پھرنے میں وہ بھی اسی زمین پر رہتا ہے. مومن بھی وہ بھی ایسا ہی کھاتا پیتا ہے، وہ بھی آکسیجن میں سانس لیتا ہے، یہ بھی، مگر مقام اور مرتبے میں ایک جیسے نہیں ہے. تو پھر کافر انسان سے مومن انسان وہی بولیں جن کے دل میں یہ عقیدہ ہے. جن کا عقیدہ یہ نہیں وہ مت بولیں، کیونکہ پھر منافقت ہو جاتی ہے نا جی. دل میں اور عقیدہ اور زبان سے میرے کہنے پر کچھ اور کہیں. میں ہرگز اللہ کے گھر میں بیٹھ کے منافقت کی دعوت نہیں دوں گا. ہاں جن کے دل میں یہ عقیدہ ہے وہ بولیں. کیوں؟ یہ جو فرشتے ہیں نا کرامن کاتبین، جن کی ڈیوٹی ہے ہماری نیکیاں بھی لکھنا برائیاں بھی لکھنا، وہ تب لکھتے ہیں جب ہم کوئی کام کر لیں یا منہ سے کوئی بات کہہ دیں. دل میں جو ہے وہ ان کی ڈیوٹی میں شامل نہیں.
کہ کسی کے دل میں کیا ہے وہ لکھو، نہیں، وہ بندہ جانے اور اللہ جانے۔ تو دل میں عقیدہ ہوگا تو فرشتوں نے نہیں لکھنا، اور زبان سے بولو گے تو وہ رجسٹر میں جس صفحے پر عبدالستار سعیدی کا نام آئے گا اسی صفحہ پر آپ سب کا نام آئے گا، جو میدان قیامت میں ہمارے حق میں گواہی بن جائے گا، ہمارے کام آئے گا۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ ان سب نے مصباح القرآن میں کہہ کے اپنے منہ سے اقرار کیا تھا اس عقیدے کا، یہ ہے ہماری گواہی ان کے بارے میں۔ تو اس واسطے جن کے دل میں عقیدہ ہے وہ بولیں۔ کافر انسان سے مومن انسان، پھر مجھ جیسے گناہگار مومن سے ان بزرگوں جیسا صالح مومن، پھر صالح سے شہید، شہید سے متقی، متقی سے مجتہد، مجتہد سے اوتاد، اوتاد سے ابدال، ابدال سے کتب، کتب سے قطب الاقطاب، قطب الاقطاب سے غوث، غوث سے غوث اعظم، غوث اعظم سے تابعی۔ یہاں یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا، تابعین کے بعد جتنے بھی ولی ہیں ان کا نام کوئی بھی ہو، کتب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، جی اوتاد ہو، ان سارے ولیوں میں تابعین کے بعد ان سب سے افضل غوث اعظم، اور غوث اعظم سے اوپر مقام پھر تابعی کا ہے۔ تو غوث اعظم سے تابعی، اور تابعین میں سب سے افضل حضرت خواجہ ویسے کرنی، تابعین میں اس سے اوپر صحابی کا مقام ہوگا۔ تو جناب تابعی سے پھر صحابی، عام صحابی سے انصار صحابی، انصار سے مہاجر صحابی، پھر انصار و مہاجرین میں سے بیعت رضوان والے، یہ کوئی 1500 کے قریب صحابی ہیں جی، بیعت رضوان والے کوئی تقریباً 1500 کے قریب صحابی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے ہجرت کو 6 سال گزر گئے تھے، 6 سن ہجری، مکہ مکرمہ سے سرکار تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں، پھر 6 سال واپس مکہ مکرمہ نہیں آئے۔ 6 سالوں کے بعد ارادہ ہوا چلیں جی کعبہ کا طواف کر کے عمرہ کر کے آتے ہیں، تو 1500 کے قریب صحابہ اکرام بھی ساتھ ہو گئے۔ مدینہ منورہ کا جو میقات ہے، جسے پرانے دور میں ذوالحلیفہ کہتے ہیں، اب یار علی کہتے ہیں، اس وقت مدینہ شہر سے باہر ہوا کرتا تھا، اب شہر پھیل گیا، شہر کے اندر ہی آ گیا، تو وہاں سے احرام باندھا، آئے چلتے چلتے 8 دنوں کے بعد 9ویں دن جا پہنچے مکہ مکرمہ مقام حدیبیہ میں، ابھی شہر میں نہیں داخل ہوئے، مشرکین مکہ نے روک دیا، ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، تم شہر چھوڑ کر گئے ہو، تمہارا دین نیا ہو گیا، ہمارے دین کی مخالفت کی، یہ کیا وہ کیا۔ رسول اللہ نے وہاں ڈیرا لگایا اور تقریباً کوئی 3 ہفتے کے قریب مذاکرات چلتے رہے۔ ان کے بھی بندہ آ جاتا نمائندہ بن کے، ادھر سے رسول اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ نائب بنا کے بھیج دیا شہر مکہ میں، احرام بھی بندھا ہوا۔ اللہ خیر، وہ گفتگو جو ہونی تھی ہوئی، بالآخر کرتے کراتے عروہ بن مسعود آئے مشرکین مکہ کا نمائندہ بن کے، تو وہ ایک معاہدہ طے پا گیا کہ چلو جی اس سال واپس اگلے سال سے ہی، میں مختصر بات اشارہ کر رہا ہوں، اور ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر گئے ہوئے تھے، ادھر معاہدہ ہو گیا، تو افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے۔ صحابہ کے جذبات ذرا تیش میں جلال میں آئے، رسول اللہ نے صحابہ کی اس پریشانی کو دیکھا تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اگر عثمان کو شہید کر دیا ہے انہوں نے تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ جنگ کریں گے، بدلہ لیں گے۔
درخت کے نیچے بیٹھ کے 1500 صحابہ نے بیعت کی. 1500 اللہ کو اتنے پسند آئے. وہ تو صحابی تھے, وہ درخت اتنا پسند آیا جس کے نیچے سرکار بیٹھے ہیں. اس کا بھی ذکر قرآن میں اللہ نے کر دیا. کیا فرمایا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اے محبوب, اللہ ان مومنوں پر, ان میں سے جو کسی کو مومن نہ مانے وہ بے ایمان ہے, کسی فرقے کا نام نہیں لے رہا. اللہ نے اعلان کر دیا محبوب, جو درخت کے نیچے آپ تشریف فرما تھے, جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی وہ سارے مومن ہیں, اور اللہ ان مومنوں پر بڑا خوش ہو گیا. 1500 یہ صحابہ باقی سارے صحابہ سے افضل. پھر ان میں سے وہ 700 صحابہ جو غزوہ احد میں گئے تھے, بیعت رضوان والوں سے احد والے 200-300 واپس چلے گئے تھے نا, منافق, رئیس المنافقین. باقی 700 صحابہ رہ گئے, وہ سب سے افضل. پھر ان 700 میں سے وہ جو 1 سال پہلے بدر میں گئے ہوئے تھے 313, پھر وہ باقی سب سے. پھر بدر والوں میں وہ 10 صحابہ افضل ہیں جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. عشرہ مبشرہ, عشرہ کا معنی ہی 10, مبشرہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہو. تو یہ 10 صحابہ جن کا نام لے لے کے نبی پاک نے ان کو جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا, جنت کی بشارت دی. 10 عشرہ مبشرہ. باقی سارے صحابہ سے یہ 10 صحابہ افضل. یہاں بھی تھوڑا سا اقوام ہے, اس کا ازالہ کر دوں. ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے جو کہ قرآن سے مستنبط ہے. قرآن پاک میں ایک لفظ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اس سے پہلے اللہ نے صحابہ کا ذکر کیا کہ کچھ وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے, کچھ بعد میں لائے, کچھ پھر ان کی اتباع پیروی کی. افضل وہ ہیں جو فتح مکہ سے بعد پھر لیکن کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, وہ مکہ سے پہلے ایمان لائے, بعد میں لائے, جو ان سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ہر صحابی کے ساتھ اللہ پاک نے جنت کا. اس واسطے یہ نعرہ برحق ہے, قرآن سے ثابت ہے. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی بلا استثناء, بلا تخصیص. اس وصف میں کوئی صحابی خارج نہیں, سب شامل ہیں. باقی افضلیت بتا رہا ہوں, مقام مرتبے میں سب ایک جیسے نہیں, لیکن جنتی ہونے میں سارے برابر ہیں. تو پھر یہ 10, کوئی کہے جی جب سارے جنتی ہیں تو سب کو جنتی خوشخبری رسول اللہ نے ہی فرمائی, پھر ان 10 کی کیا تخصیص؟ یہاں سے تو پتہ چلتا ہے صرف ان 10 کو جنت کی خوشخبری دی, وہ تو سارے باقی پھر نکل گئے. نہیں, جنتی ہونے میں سب برابر ہیں. ان 10 کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں, باقی صحابہ کسی کو کسی موقع پر کسی ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے دریائے رحمت میں جوش آیا, تموج, موج زن ہوا دریائے رحمت, موج میں آ کے میرے آقا نے زبان ہلائی, اور ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے 10 صحابہ کا نام لے کے فرمایا یہ بھی جنتی, یہ بھی جنتی, یہ بھی جنتی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, ایک ہی مجلس میں. میں تھوڑا سا اگر مبالغہ کر لوں, حیران نہیں ہونا بھی, مبالغہ تو اچھی چیز نہیں ہے, مبالغہ تو بری چیز ہے. کسی بھی چیز میں مبالغہ مذموم ہے. ہر بندہ جو نہیں بھی عالم نہیں کہے گا نہیں جی نہیں, کسی شے کا مبالغہ نہیں ہونا چاہیے.
مبالغہ کس کو کہتے ہیں؟ التجاوز عن الحد، کسی شے کی حد سے آگے بڑھ جانا۔ تو ظاہر بات ہے یہ اچھی بات نہیں، ہر چیز کی جو حدود ہیں اس کے اندر ہی رہتے ہوئے حسن ہے۔ جو مبالغہ کر جائے کسی شے کی حدود سے نکل جائے تو وہ مذموم ہے، نقصان دہ ہے، بری بات ہے۔ مانتے ہیں واقعی کسی شے کی حد سے تجاوز کرنا اچھی بات نہیں، لیکن تجاوز عن الحد فرع ہے وجود حد کی۔ حد ہوگی تو پھر اس سے تجاوز کا سوال پیدا ہوگا نا، اور جہاں حد ہی کوئی نہیں وہاں مبالغہ کیسا؟ کسی شے کی حد ہی نہ ہو تو کوئی کہہ سکتا ہے جی اس حد سے آگے بڑھ گیا؟ آج تک تو حد ہی نظر نہیں آئی رسول اللہ کی عظمت اور تعظیم کی۔ تو جس شے کی حد ہی کوئی نہیں، حد سے آگے بڑھنے کا سوال کیا؟ حد تک پہنچنا ہی متصور نہیں، کیونکہ حد ہے ہی نہیں۔ یہ میں خود اپنی طرف سے لفاظی نہیں کر رہا، نہ میری یہ حیثیت ہے کہ میں دین میں کوئی نیا عقیدہ ایجاد کروں، حاشا، اللہ کی پناہ۔ یہ بزرگوں سے منقول ہے، ہوتا چلا ہے۔ امام بصیری نہیں صاحب قصیدہ بردہ شریف کتنے کھلے لفظوں میں فرمایا، فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ رسول اللہ کی فضیلت کی تو کوئی حد ہی نہیں، جس حد کو کوئی بیان کرنے والا بیان کرے کہ یہ حد ہے، حد ہی کوئی نہیں، تو حد کوئی نہیں بیان کر سکتا، ہو تو بیان کرے۔ حد سے آگے نکل جانا یہ کیسے وہاں متصور ہے؟ لہذا عظمت اور توصیف مصطفیٰ میں مبالغہ راہ نہ دارت۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشیاء المعاد میں کہہ گئی، رسول اللہ کی عظمتوں میں مبالغہ راہ نہ دارت، وہاں مبالغہ کو گنجائش ہی نہیں، وہاں کیسے مبالغہ ہو سکتا ہے؟ امام بصیری نے عربی میں ذرا فرمایا، اعلیٰ حضرت اردو میں عرض کر رہے ہیں۔ علماء سے معذرت کے ساتھ کوئی وام پیدا ہو جائے تو اس کا ازالہ کر دیتا ہوں نا، چونکہ آر بندہ نہیں سمجھتا نا۔ دیکھو جی وہ امام بصیری کا حوالہ دیا تو کہتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی باری آئی تو کہتے ہیں جی عرض کرتے ہیں۔ کوئی دوسرا اس سے بڑا مفتی ہوگا نہیں، تمہیں پتہ نہیں، امام بصیری نے عربی میں کہا ہے نا، تو اعلیٰ حضرت نے اردو میں کہا ہے، تو عربی افضل ہے اردو سے، اس واسطے وہاں فرمایا ہے یار۔ حالانکہ وہ بھی غلط، ہاں یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ بات اصل میں یہ ہے، امام بصیری ایک مسئلہ بتا رہے ہیں، ایک عقیدہ بتا رہے ہیں، ظاہر ہے ہم کہیں گے ارشاد فرما رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رسول اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں، حضور کی بارگاہ میں فرمایا نہیں جاتا، عرض کی جاتی ہے، گزارش کی جاتی ہے۔ تو وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ میں گزارش کروں گا ذرا خاص طور پر نعت خوان حضرات سے، نعرہ لگائیے جی۔ اگر یہ نعرہ کوئی علماء میں سے لگاتا تو میں کہتا یہ بھی نہیں، نہ سیدی ہے نہ مرشدی ہے، سیدی و مرشدی، لیکن وہ چونکہ عوام سے لگایا ہے وہ ٹھیک ہے، معافی ہے۔
اچھا جی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اعلیٰ نعت خوانوں کو اور عام ہمارے جو خطیب ہیں ہمارے نمائندگی کرتے ہیں عوام میں، وہ وصف عیب نہ پڑھا کریں. ایک زیر ادھر ڈال دی تو معنی صرف بگڑے گا نہیں، کفری یا مفہوم لازم آ جائے گا، بالکل برعکس ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے آپ کی ذات میں کوئی عیب نہیں رکھا، آپ کی صفات میں، اس اللہ نے آپ کی صفات میں یہ عیب بھی نہیں رکھا کہ وہ گنتے گنتے کہیں جا کے کسی حد پر ختم ہو جائے، آخری وصف آ جائے بس یہ آخری ہے. سرکار یہ بھی عیب ہے، اربوں خربوں کے بعد بھی کہیں جا کے کوئی چیز مک گئی، ختم ہو گئی، یہ بھی عیب ہے. تو جس اللہ نے اور عیب کوئی نہیں رکھا آپ میں، سرکار آپ کے وصفوں میں یہ عیب بھی نہیں رکھا کہ وہ انتہا کو پہنچ جائیں. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تو اس واسطے اگر میں مبالغہ کر لوں تو پھر کیا کہوں گا کہ ایک ہی مجلس میں یہ تک ہو گیا نا احادیث کی عبارتوں کا ترجمہ. تھوڑا مبالغہ کر لوں جو کہ جائز ہے، وقت کی گنجائش ہوتی تو آپ کو صحابہ کی مثالیں دیتا کس طرح مبالغہ کیا. ایک چھوٹی سی مثال سن بھی لیں. حضرت جابر سے کسی نے بعد میں پوچھا، جی وہ بابا جی تابعین نے پوچھا ہوگا، وہ حدیبیہ کے میدان میں رسول اللہ نے 1500 صحابہ کو اپنی انگلیوں سے پانی نکال کے پلایا تھا، سب سیر ہو گئے تھے، تو بابا جی آپ بھی وہاں تھے؟ ہاں. تعداد کتنی تھی؟ وہ جو پینے والے تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ تو جواب سیدھا سادہ 1500. مگر پتہ ہے حضرت جابر نے کیا کہا؟ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث. اس نے صرف یہ پوچھا کہ ٹوٹل گنتی کتنی تھی؟ انہوں نے کہا لو کننا مئۃ الف لکفانا وکننا 15 مئہ. اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے پھر بھی وہ پانی ختم نہ ہوتا، ویسے ہم 1500 تھے. یہ مبالغہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور مبالغہ کروں تو پھر میں یوں کہوں گا صرف ایک مجلس نہیں، 21 وچ رسول اللہ نے 10 صحابہ دا نام لے کے فرمایا اے بھی جنتی، اے بھی جنتی. 21 حضور نے 21 میں 10 صحابہ کا نام لیا تو 10 کے 10 جنتی ہو گئے کہ نہیں؟ 21 مجلس میں 21 میں 10، تو 21 میں اگر 10 کہیں تو ٹوٹل 10 کے 10 جنتی ہو گئے یا صرف ایک؟ 21 مجلس میں اگر 3 طلاقیں دے دے تو پھر 3 نہیں ہوں گی جی، زیادہ ایک ہی ہوگی. ہم تو کہتے ہیں 21 میں 10 بھی کہہ دے تو 10 ہی ہوتے ہیں، 21 میں 3 بھی کہہ دے تو 3 ہی ہوتے ہیں. لو صاحب، 10 مبشرہ میں سے وہ حدیث ہی نہ سنا دیں. 10 مبشرہ علی برکت واسطے سنیے ذرا توجہ سے. نبی پاک نے 10 صحابہ کا نام لیا، اب 10 مرتبہ سبحان اللہ کہلوانا ہے آپ سے. میں وہ حدیث سناتا ہوں، ہر صحابی کے نام پر سبحان اللہ کہتے جائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنت، عمر فی الجنت، عثمان فی الجنت، علی فی الجنت، زبیر فی الجنت، طلحہ فی الجنت، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنت، عبد الرحمن بن عوف فی الجنت، سعد بن زید فی الجنت، سعید بن وقاص فی الجنت، سعید بن زید فی الجنت. صحابہ کا نام لیا. ترتیب میں نے نہیں دی ہے، میں نے تو ویسے حدیث آپ کو سنا دی، یہ خود رسول اللہ نے اسی ترتیب سے بیان کیا. اس سے پہلا نام کس کا لیا تو پھر پہلا نمبر کس کا ہوا؟ یہ میں نے تو نہیں نا ترتیب دی ہے،
ابو بکر فی الجنت، یہاں سے شروع کیا. یہ رسول اللہ کی نظر کرم ہے، جس طرح مقام و مرتبے دیے بھی انہوں نے، ترتیب بھی انہوں نے لگائی ہے. پھر ان عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین میں صدیق اکبر، خلفائے راشدین میں صدیق اکبر، باقی ساری مخلوقات سے صحابہ افضل، اور صحابہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین، ان میں پھر سب سے افضل صدیق اکبر. اب اس کے اوپر نبیوں کا مقام ہے، غیر نبی کوئی بھی اس کے اوپر نہیں ہے. تو عرض کیا تھا کہ تابعین میں حضرت خواجہ اویس کرنی افضل، تابعین سے نیچے نیچے غوث افضل، ولیوں سے افضل، اور صحابہ میں سب سے افضل. اس سے اوپر مقام نبیوں کا شروع ہو گیا. آئیے ذرا ابھی پرواز اعتقادی جاری ہے، ابھی اور اوپر جا رہے ہیں، ابھی ٹرین رکی نہیں، وہ جہاں جا کے رکے گی وہاں تک صرف وہی پہنچیں گے. یہاں سے کوئی پتہ نہیں غوث اعظم کے نام سے اتر گئے، کوئی صحابہ کے نام سے اتر گئے، کوئی صدیق اکبر کی افضلیت تو یہاں سے اتر گئے. اب آگے چلیے، صرف وہی جو وہاں رسول اللہ کی محبت اور تعظیم کرتے وہ جائیں گے آخر تک. صدیق اکبر سے نبی، نبی سے رسول، رسولوں میں اولو العزم، اولو العزموں میں جناب خلیل اللہ، اور جناب خلیل اللہ سے محمد الرسول اللہ. خلاصہ کیا ہوا جی؟ آیت پڑھی تھی ربوں کا یخلق، جس اللہ نے عام مومنوں سے اپنے ولیوں کو افضل اور اعلیٰ بنایا، ولیوں میں غوث اعظم کو اعلیٰ مقام دے دیا، پھر ان سے تابعین کا مقام اونچا کر دیا، ان سے صحابہ کا مقام اونچا کر دیا، صحابہ میں صدیق اکبر کا مقام اونچا کر دیا، پھر نبیوں کا مقام، اور نبیوں سے رسول اللہ کو افضل کر دیا. وہی خدا ہے جس نے عام مخلوق سے، عام انسانوں سے، جہلا سے عالم کا مقام بلند کر دیا. تو میں یوں جا کے وہاں سے چلا تھا، سب سے اوپر رسول اللہ نے فرمایا جس طرح میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے، ایسے ہی عالم کی فضیلت غیر عالم عبادت گزار پر ہے. تو اب دیکھ لیا آپ نے، ادنا سے لے کر کے رسول اللہ کے مقام تک کتنا بڑا فرق ہے. اتنا ہی فرق عالم کے مقام اور مرتبہ میں اور عام عبادت گزار کے مقام اور مرتبہ میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی صرف میرا خطاب ختم ہوا ہے، صرف مجھے رخصت ملی ہے. آپ ابھی تشریف رکھیے گا کیونکہ آپ نے یہاں رہنا ہے، میں نے وہ لاہور جانا ہے. تو اللہ کریم